اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کی ساعتیں، بہترین اس کی برکتیں، رحمتیں اب ہم سے آہستہ آہستہ دور جا رہی ہیں۔ آج 15واں روزہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو اللہ رب العزت اس مہینے کو اتنی برکتیں اور اتنی فضیلتیں عطا کرتے ہیں کہ اگر ہم جان جائیں تو ہم پر یہ کبھی بھی پھر یہ روزہ ہمیں بوجھ نہیں لگے گا۔ تو بس وہی میں نے سوچا کہ ہم رمضان کے روزوں کے متعلق جو ہے کچھ فضیلتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اسی ایک حدیث سے ہمیں اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چلتا تو ہم کہتے کہ کاش یعنی پورا سال روزے سے ہی ہم رہیں، رمضان کا مہینہ ہی رہے۔ یہ اتنی برکتیں اور اتنی فضیلتیں ہیں اس کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم سب لوگ، ہم کو پتہ ہے نا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، سونے کی، چاندی کی، روپے پیسے کی۔ تو جو روزے ہیں ان کو بدن کی زکوٰۃ کہا گیا، یعنی جس طرح زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے، اسی طرح روزے سے ہمارے جسم کے اندر سے تمام گندگیوں اور برائیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارا جسم جو ہے وہ پاک و پاکیزہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ شاید ہمارے مال کو کم کرتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کے اصلی میننگ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی اصلی میننگ ہے کہ کسی چیز کا بڑھ جانا، پھلنا پھولنا۔ کہتے ہیں کہ جب عرب لوگ کھیتی پھلتی پھولتی تھی نا اور خوب لہلہاتی تھی تو اس کو کہا جاتا تھا زکوٰۃ۔ یہ اپنی کھیتی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، خوب خوشنما ہو رہی ہے، خوبصورت ہو رہی ہے، اپنی یعنی اندر یہ برکتیں رکھ رہی ہے، تو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جسم ہمارا بھی کمزور ہو جائے گا روزہ رکھنے سے، ہم بیمار پڑ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے تندرست و توانا ہونا، خوشنما ہونا، خوبصورت ہونا، بڑھنا پھلنا پھولنا، یہ زکوٰۃ کی میننگ ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ روزہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ روزہ رکھنے سے اللہ کے قرب کا احساس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے قرب کا، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسی کو بھی نہ پتہ ہو کہ ہم روزے سے ہیں لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے کہ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، یا ہمیں خود پتہ ہوتا ہے، اور کسی کو بھی اگر نہ بھی ہم بتائیں تو کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ کہا گیا کہ روزہ جو ہے وہ شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر بڑھا دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ خود اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے، انسان خود اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ جو ہے یعنی اس کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ برائیاں اور گناہ میں جو کر رہا تھا تو وہ اب میں یعنی اس کو چھوڑنے لگتا ہے۔ وہ انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ جب ہم سحری اور افطاری کرتے ہیں نا تو انسان کا ایمان زیادہ مضبوط اور اپنے نفس پر اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ میں بھی گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا، پھر ہم جان لیتے ہیں کہ ہاں جب میں جھوٹ نہیں بولتا، جب میں کوئی گناہ کی بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ میں اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہوں، میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ تو اس طرح انسان خود اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے اور خود کو طاقتور محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی رضا کی خاطر تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ جو پرندے ہیں ان میں جو کوا ہے اس کی عمر بہت طولانی بتائی گئی ہے، یعنی سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے۔
تو اس لیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے کوے کا ہمیں مثال دی کہ جو ایک دن کا روزہ اللہ کی خاطر رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنی دوری عطا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ جہنم کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس مہینے میں ایک آیت بھی پڑھے نا قرآن کریم کی تو اس کو پورے قرآن جتنا ثواب ملے گا۔ ایک آیت بھی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پورے قرآن جتنا ثواب اس کا دیا جائے گا۔ اور جو روزے دار ہوتا ہے نا اس کے لیے کہتے ہیں کہ آسمان کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے تمام جانور دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے لیے اس نے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کیا تو اس کی تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسے صدیق کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی سب سے سچا، زیادہ سچا، اس کو صدیق کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس چیز سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اس چیز سے بہتر کہ ساری دنیا اس کے قبضے میں ہوتی اور وہ اسے آخرت کے لیے قربان کر دیتا۔ یعنی پوری دنیا بھی اگر روزے دار کے قبضے میں ہوتی اور وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتا تو اتنا ثواب اس کو ایک روزہ رکھنے سے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الکافی میں حدیث ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو تو اپنے نفسوں کو توب میں ڈالو، یعنی اپنے نفسوں کو ذرا مشکل میں ڈالو، بھوک اور پیاس کو برداشت کرو۔ اس مہینے میں ارزاق، رزق تقسیم ہوتے ہیں، موت کے اوقات جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ اس میں وہ رات ہے جس کا عمل 1000 مہینوں کے برابر ہے، سبحان اللہ، یعنی لیلۃ القدر کی رات، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جس میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، وہ رات اسی مہینے میں ہے۔ اور فرمایا حضرت نے اللہ نے موسیٰ پر وحی کی کہ کس چیز نے تم کو مناجات کرنے سے روکا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، تیری شان جو ہے اجل اور عرفہ ہے اس سے کہ میں اس منہ سے مناجات کروں جس سے روزے کی وجہ سے بو آتی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے نزدیک روزہ دار کی منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک عجیب سی اسمیل ہمارے منہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب جناب موسیٰ کو بھی تو ریت دینے کے لیے بلایا گیا نا اللہ نے، تو تب کہا کہ آپ 40 دن روزہ رکھیں اور 40 دن اللہ کی عبادت کریں تو آپ کو تو ریت دی جائے گی۔ تو وہ جب کی جناب موسیٰ نے تو آپ نے پھر مسواک کر لی، تو اللہ نے کہا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ کے منہ کی جو وہ آپ کو بو محسوس ہو رہی تھی نا، وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھی، زیادہ اچھی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ ایسی کرم کر دے کہ ہم بہترین روزہ جو ہے وہ رکھ سکیں۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے ایک دفعہ کہ ایک یہودی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس نے روزے کے بارے میں سوال کیا، کہ مناظرہ سا کیا کہ روزہ کیوں آپ رکھتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی 30 روزے رکھتا ہے تو حرام کھایا ہوا کھانا اس کے جسم سے پگھل کر نکل جاتا ہے، یعنی جو ہم سارا سال کچھ نہ کچھ ہم حرام ضرور ہی کھا لیتے ہیں، تو جو ہم 30 روزے مکمل کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ سارا حرام کا جو ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے جسم سے پگھل کر نکل جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت سے بندہ بہت قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ اور نمبر 3 پہ حالت اختصار، یعنی موت کا وقت جو اس پر ہوگا تو وہ آسان ہوگا۔ موت کا وقت کہا جاتا ہے کہ بہت سخت موت کا مرحلہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ موت کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قیامت کی بھوک اور پیاس سے اللہ اس کو امان دے گا۔ جب
ہر طرف العطش العطش کی صدائیں ہوں گی، ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر بھوک اور پیاس سے اللہ اس کو اپنی امان دے گا، اور جہنم سے برآت، دوری اس کے لیے لکھ دی جائے گی، یعنی جہنم پھر اس کو کبھی بھی وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جا سکے گا، جنت کی طیب اور پاک غذا کھا سکے گا، یعنی جنت اس پر واجب ہو جائے گی، جنت کی وہ بہترین روزی کھا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر اپنی بے نیازی والی صفت جو ہے وہ رکھ دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر بھی جو روزہ رکھے گا نا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بے نیازی کی صفت رکھ دیں گے، یعنی وہ بندوں سے بے نیاز ہو جائے گا اور صرف اپنے اللہ پر توکل کرے گا، صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کرے گا، اور فرشتے جو ہیں وہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے باقی سب عبادات ہم جیسی ہی کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن روزہ ان کے لیے نہیں، یعنی روزہ ان پر فرض نہیں ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم کو فرشتوں پر بھی یعنی کہ سبقت ہماری ہو جاتی ہے عبادات میں، کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے اور ہمیں روزے کے لیے کہا گیا، تو یوں پھر آپ جانیے کہ کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے ہمارا رب، جو ہمارے لیے ہر طرح سے رحمتیں، برکتیں اور اپنی نعمتیں نچھاور کرتا رہتا ہے، اور کہا گیا کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں پھر تم سستی نہ کرو، یعنی لیلۃ القدر کی تلاش کرو اور اس قدر والی رات میں اللہ سے خوب دعائیں مانگو اور خوب اپنی بخشش کرواؤ اور اپنی مغفرت کرواؤ، تو لیلۃ القدر کیا ہے انشاءاللہ اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، تو ابھی ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ لیلۃ القدر کی جاننے کی اور اس کی جو اندر ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔